ناظرین، اب مولانا فضل الرحمان نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو پتہ چل چکا ہے کہ اب ہم سیاست میں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قوم اب ہماری حقیقت جان چکی ہے۔ اب ہم پوری قوم کے سامنے ننگے ہو چکے ہیں۔ قوم اب عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب ان تمام لوگوں کے پاس آخری امید یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان کو نااہل کروا دیا جائے، تب ہی ہم سیاست میں واپس آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ اسی لیے اب یہ الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جلد از جلد فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا جائے تاکہ ہماری سیاست میں واپسی ممکن ہو سکے۔ اب تو یہ باقاعدہ اداروں کو دھمکیاں دینا شروع ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ فورن فنڈنگ کیس صرف تحریک انصاف کے اوپر نہیں ہے بلکہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر بھی ہے اور تینوں جماعتوں کا کیس اکٹھا سنا جائے۔ لیکن ان کا مطالبہ ہے کہ صرف تحریک انصاف کے کیس کا ہی فیصلہ سنایا جائے۔ مولانا فضل الرحمان سے پوچھا جائے، جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا تب آپ کہاں تھے؟ جب ڈالر کی قیمت اوپر جا رہی تھی تب آپ کہاں تھے؟ جب ملک میں مہنگائی ہو رہی تھی تب آپ کہاں تھے؟ عمران خان کی حکومت میں تو جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے کا بھی اضافہ ہوتا تھا آپ پریس کانفرنس کرنے آ جاتے تھے۔ اب آپ کیوں خاموش ہیں؟ اب آپ کو عوام کا خیال کیوں نہیں آ رہا؟ اب جب آپ کو اپنی سیاست خطرے میں نظر آئی تو آپ کو فورن فنڈنگ کیس یاد آ گیا۔ آپ کی تو ساری سیاست ہی اسی طرح کی ہے کہ جس پارٹی کی حکومت بنی آپ بھاگ کر اس میں شامل ہو گئے۔ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو اس میں شامل ہو کر آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بن گئے، اور اگر نون لیگ کی حکومت بنی تب بھی آپ حکومت میں شامل ہو کر کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بن گئے۔ 10 سال آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے۔ قوم کو بتائیں آپ نے کیا کیا کشمیر کے لیے؟ آپ تو کشمیر کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں بولے۔ نام آپ اسلام کا لیتے ہیں اور دفاع آپ ان چوروں اور ڈاکوؤں کا کرتے ہیں، کیونکہ آپ خود نواز شریف اور زرداری کو چور اور ڈاکو کہہ چکے ہیں۔ آپ کو اب خطرہ یہ ہے کہ قوم اب جان چکی ہے کہ آپ بھی اندر سے ان جیسے ہی ہیں، کیونکہ آپ نے جو اسلام کا لبادہ اوڑھا تھا عمران خان نے وہ اتار کر پوری قوم کے سامنے آپ کی اصلیت کھول کے رکھ دی۔ اب جب آپ کو اپنی سیاست ختم ہوتی نظر آئی تو آپ الزامات پر اتر آئے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ عمران خان غیر ملکی طاقتوں کا اعلی کار ہے۔ قوم اب اچھی طرح جان چکی ہے کہ غیر ملکی طاقتوں کا اعلی کار کون ہے اور امریکہ کے مفادات کے لیے کام کون کون کر رہا ہے۔